اللہ کا ذکر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 بار کہے، یہ 99 کلمے ہوں گے، اور ایک بار یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی سلطنت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ پڑھنے والے کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اگر سمندر کی جا کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم کی اقدار میں ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ نمازیوں میں ایک شخص نے یہ ذکر کیا، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ترجمہ: اللہ بہت بڑا ہے، سب بڑائی اسی کے لیے ہے اور بہت ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اللہ ہی کی پاکی ہے صبح شام۔ رسول اکرم نے پوچھا کہ کس نے یہ کلمات کہے، تو لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں، اے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات سنی، میں نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے اس کا کوئی معمول یا کوئی وظیفہ رہ جائے اور اسے وہ فجر اور ظہر کی نماز کے درمیانی حصے میں ادا کرے، تو اس کے نامہ اعمال میں یہ عمل ایسے ہی لکھا جائے گا جیسے اس نے رات ہی ادا کیا ہو۔ حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گھر کی مثال جس میں اللہ ذوالجلال کو یاد کیا جاتا اور اس کی گھر کی مثال جس میں اللہ ذوالجلال کو یاد نہیں کیا جاتا، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے، ہر گرہ پر پھونک دیتا ہے کہ ابھی رات بہت لمبی ہے۔ جب کوئی بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ جب مکمل نماز پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، پھر وہ صبح کو حشاش بشاش اٹھتا ہے، ورنہ صبح کو سستی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی۔ آپ نے سر اوپر اٹھایا۔ جبرائیل نے فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جس کو صرف آج ہی کھولا گیا اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ فرشتہ جو آج نازل ہوا یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، آپ کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کا آخری حصہ۔ آپ ان میں سے جو حروف بھی پڑھیں گے آپ کو اس کا عظیم اجر مل جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے اور اس کو ہر ناگہانی آفت شیطان کی فتنہ انگیزیوں سے کافی ہوں گی۔
حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات 4 ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ تم ان میں سے جس کلمے کو پہلے کہو کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم مکہ کے ایک راستے میں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہاڑ سے گزر ہوا جس کو جمدان کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلتے رہو، یہ جمدان پہاڑ ہے۔ پھر فرمایا، مفرد بہت آگے نکل گئے۔ لوگوں نے عرض کیا، مفرد کون ہے؟ آپ نے فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں فضیلت کے اعتبار سے بہتر ہیں۔